لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا ہے. نسل در نسل ہم اس میدان میں اترتے ہیں. ہمارے دادا تھے، پھر والد آئے، پھر ہم آئے، پھر ہماری اولاد، پھر ان کی اولاد آئے گی. تو یہ ہم ایک دوسرے کے سکسیسر ہیں. ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. جس طرح کسی اسکول کے اندر بچے ہر سال کچھ فارغ ہوتے ہیں اور کچھ نئے داخل ہو جاتے ہیں اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے امتحان کا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور تمہیں ایک جیسا نہیں بنایا بلکہ تمہارے ایک دوسرے کے اوپر درجات رکھے ہیں. ایک کو دوسرے سے بلند رکھا ہے، مالی طور پر، ذہنی علمی طور پر. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی زیادہ عقل مند ہے، کوئی کم عقل مند ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے. فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے. جس کو جو دیا ہے، دکھ دیا ہے، سکھ دیا ہے، امیری دی ہے، غریبی دی ہے، وہ اس لیے کہ تمہیں آزمائے کہ تم وہاں کرتے کیا ہو. اس کے بعد یہ کھیل ختم ہو جائے گا. یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی. ایک دن یہ بساط لپیٹ لی جائے گی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جس طرح تم رجسٹر، وہ جو طے در طے رجسٹر ہوتا ہے بند کرنے والا، فرمایا جس طرح تم وہ رجسٹر ٹھپ دیتے ہو، ہم یہ کائنات کی بساط ٹھپ دیں گے. اور پھر جزا و سزا کا عمل ہوگا. دوسرا فیز شروع ہوگا. ہیرو واقعتاً ہیرو ثابت ہو کر رہے گا، ویلن فی الواقع ویلن ثابت ہو. یہاں الٹ. چور، ڈاکو، سمگلر بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے. دیندار کے گھر میں فاقے ہیں، ان کے کتے بھی دودھ پیتے اور گھوڑے سیب کھاتے. یہ دنیا ہے. اس میں جس کو جو دیا گیا امتحان کی غرض سے دیا گیا ہے. وہ دائمی فیصلہ نہیں ہے. وہ ہمیشہ کا امیر نہیں ہے. وہ ہمیشہ کا غریب نہیں ہے. وہ ہمیشہ کا دکھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ کا سکھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ کا عزت والا نہیں ہے. وہ ہمیشہ کا ذلت والا نہیں. یہ فیصلہ قیامت کے دن ہونا، دوسرے فیز میں ہونا، انٹرول کے بعد ہونا ہے. پہلا حصہ تو مار دھاڑ سے بھرپور ہی ہوتا ہے نا. سارے کیس ہیرو کے خلاف بنتے ہیں. ہر جگہ وہی جھوٹا ثابت ہوتا ہے. ہر ظلم اسی کے اوپر ٹوٹتا ہے. پھر انٹرول کے بعد ہی دنیا بدلتی ہے. بالکل زندگی کے یہی دو فیز. یہ پہلا فیز ہے امتحان ہی امتحان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ کی سوچ بھی آپ کا امتحان ہے.
یہ جو سوچ ہے اصل میں یہ بیج ہے، یہ سوچ آپ کا عمل بنتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، جو جتنے بھی یہ ٹاورز ہیں، یہ سارے کسی کی سوچ وہ کاغذ پر منتقل ہوئی ہے، پھر مٹیریلائز کیا ہے، اس کو سامان اکٹھا کیا ہے، مزدور اور میسن اکٹھے کیے ہیں، کرینے اکٹھی کیے ہیں، اور اس خیال کو حقیقت بنا کر سامنے رکھ دیا گیا۔ ہم بھی کسی کا خیال ہیں، تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور، تیرے پیچھے شیطان لگ گیا ہے، ورنہ تو کسی کی سوچ ہے، کسی کا علم ہے، جس کو اس نے حقیقت کا روپ دیا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، کل نہیں تھے، اس کے علم میں تھے، دنیا میں نہیں تھے۔ مرنے کے بعد بھی ہم دنیا والوں کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے ہم ویسے ہی ہوتے ہیں، جیسے پیدائش سے پہلے تھے ایسے ہی مرنے کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی نہیں مرتا، اس کے لیے مردہ زندہ ہے، پہاڑ زندہ ہے اس کے لیے، وہ انہیں بھی آرڈر دیتا ہے، یا جبال اوبی معہو، اے پہاڑوں داود کے ساتھ تسبیح کرو، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی پی لے، والسماء اقلعی، اور آسمان تو تھم جا، رک جا۔ وہ جنہیں ہم مردہ سمجھتے، آپ کی گاڑی اس کا حکم سنتی ہے اور سمعنا و اطعنا کہتی ہے، اس لیے اس کی قدرت سے ڈرنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کوئی بھی نہیں ہے یہاں، میں اکیلا ہوں، وہ جس چھت کے نیچے کھڑا ہوتا ہے وہ رب کے حکم کی وجہ سے اس کا تحفظ کر رہی ہوتی، رب آرڈر دے تو وہ اس کی قبر بن جاتی۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ کا سپاہی ہیں۔ زمین ہمارے جرم کو رجسٹر کرتی ہے، ویڈیو بنا لیتی ہے ثبوت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو دو جگہیں اس کے فراق میں روتی ہیں، ایک زمین پر جہاں وہ نیک عمل کیا کرتا تھا وہ جگہ روتی ہے کہ وہ اس نیکی سے محروم ہو گئی ہے، جہاں سجدے ہوتے تھے وہ جگہ روتی ہے، اور دوسرا وہ موقع، وہ اکاؤنٹ جہاں سے آپ کے نیک اعمال آسمان پر چڑھتے تھے، آسمان پہ اپلوڈ ہوتے تھے، یہ دو جگہیں روتی۔ جب کوئی بندہ مستقل نمازی ہوتا ہے اور نہیں آتا دو چار نمازوں میں، تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اسے مس کرتے ہیں۔ اصل میں جماعت رکھی اس لیے گئی تھی کہ بندہ دو چار دن غائب ہو تو ایک دوسرے کو پوچھیں، یار فلاں حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، کدھر گئے ہیں، پتہ کرو، بیمار ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے کسی معاملے میں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، بیمار ہیں تو جا کے پتہ کرو، دوا کے پیسے بھی ہیں ان کے پاس یا نہیں، کوئی اور مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں، آپ اثر و رسوخ والے ہیں، آپ کی سفارش ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ یہ عہدے بھی ابتلا ہیں، امتحان ہیں۔ تو فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دے، اگر کسی مصیبت نے اسے مشغول کر دیا ہے اور وہ مسجد نہیں آ پا رہا تو اے اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے، اور اگر بھٹک گیا ہے تو اے اللہ اسے ہدایت دے دے، ہم اسے مس کر رہے ہیں، وہ بروں کی کمپنی چھوڑ کے ہماری کمپنی میں آ جائے، ہماری صحبت میں آ جائے۔ تو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، کسی کی امیری کسی غریب کا امتحان ہے، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ کسی کی بیماری کسی صحت مند کا امتحان ہے، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں کسی غریب کی مدد کر دیجیے، کسی بیمار کو دوا لے دیجیے، انشاءاللہ العزیز وہ بیماری آپ سے ہٹا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ اللہ کو تم میں سے سب سے محبوب وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے نفع رساں ہے. یہ نفع قول کا بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں کسی جگہ اس کی سفارش کر کے اس کا جاب لگوا سکتے ہیں اور وہ میرٹ پہ ہے، ڈیزرو کرتا ہے، کر دیجئے، یہ صدقہ ہے. جب تک جتنی تنخواہ وہ لیتا رہے گا وہ آپ کی طرف سے صدقہ کرنے کے برابر ہر مہینے آپ کو اجر ملتا رہے گا. ایک قول لگا ہے آپ کا، آج آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا، کل شاید وہ نہ ہو. یہ چیز یہاں کوئی چیز دائمی نہیں، سائے کی طرح اللہ نے سائے کی مثالیں دی ہیں، اسی لیے مثال دی، ڈلتا سایہ. یہ چل سکتا ہے، کسی کے ساتھ جا کے اسے رستہ دکھا سکتا ہے، کسی جگہ اس کو ساتھ لے جا کے کوئی صلح کروا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں، کافی طویل حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لَإِنْ أَمْشِي، اگر میں کسی شخص کے ساتھ چلوں، لِمَسْأَلَتِهِ، اس کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کا سالو کرنے کے لیے، ایک قدم میرے لیے میری مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے میں بہتر سمجھتا ہوں. یعنی اگر یہ فضائل ہوں تو مسلم معاشرے میں کسی کا کوئی مسئلہ رہ سکتا ہے؟ اگر بندے کو پتا ہو 1 رات کا اعتکاف انسان کو 100 سال جہنم سے دور کر دیتا، اور یہ 100 سال جو ہے یہ نوری سال ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے مسائل پہ نظر رکھتا ہے، ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی قرض دار کا قرض ادا کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے دل کو ثبات عطا فرمائے گا. قیامت کے دن، جس دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، اللہ پاک اس کے دل کو امن عطا فرما دے گا، بے خوف کر دے گا، کسی کا خوف نہیں. جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے چلے گا، اللہ پاک پل صراط پر اس کے قدموں کو جما دے گا. یوم تزول، جس دن قدم ڈگمگانے والے ہوں گے، لوگوں کے ڈگمگا رہے ہوں گے، اور اللہ پاک اس کے قدموں کو ثابت رکھے. معمولی چیز نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، 2 مسلمان بھائی ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ جدا ہوتے نہیں کہ اللہ پاک دونوں کی مغفرت فرما دیتے. یہ ہے ترحم، یہ آپس کا تعلق جو ہمارے اندر نہیں ہے. ہم ڈی کمپوز ہوتی ہوئی سوسائٹی ہیں، گل سل رہے ہیں. بھائی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، عزیز نہیں ملاتے. کیا ناک کا مسئلہ ہے؟ بس اس کے مرنے کی دیر ہے. شیطان چھوڑ جاتا ہے تو پھر آدمی پچھتاتا ہو، میں نے یہ کیا کیا بھائی. اس لیے یہ تراحم، کسی کو دیکھ کر دل میں رقت پیدا ہو جانا، یہ دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا، قلب زندہ ہے. یہ صرف بلڈ پمپنگ مشین نہیں ہے. کچھ لوگ یہی لیے پھرتے ہیں، یعنی وہ صرف ایک انسٹرومنٹ ہے جو ان کو بلڈ دے رہا ہے، 400 لیٹر وہ دن رات میں ان کو پمپ کر دیتا ہے، ٹھیک. وہ زندہ دل نہیں ہے. کہتے ہیں تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے. سانس تو تیری چل رہی ہے، پھیپھڑے تیرے بھرے جاتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، دل نام کی کوئی چیز نہیں تیرے. تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے. تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. تجھے محفل سے کچھ لینا نہیں، سوسائٹی سے کوئی تیرا لین دین نہیں.
کوئی مرے کو جیے ستھرا کو نا خسرا کول پتاسا پیے اپنی ذات. اور پھر وہ ذات جب آتی ہے لپیٹ میں تو پھر کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا. ایک صاحب تھے بڑے فن خان تھے, جاگیر تھی. یہ نواب جو تھے یہ اپنے اپنے علاقے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. ہندوستان میں بڑے راجواڑے اور جاگیریں تھیں. وہ کسی کے جنازے میں بہت کم جاتے تھے. جس کے جنازے میں جاتے تھے پالکی میں جاتے تھے اور پالکی سے اترتے نہیں تھے. وہ پالکی میں ہی بیٹھے رہتے تھے. انہوں نے بڑی عزت دے دی اس کو کہ اس کے جنازے میں آ گئے, لیکن اتر کے جنازہ پڑھنا وہ مناسب نہیں سمجھتے, اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. آخر وہ بھی ماری گئے. پھر اب جنازہ پڑھا ہوا, سب آدمی آ کے کھڑے ہو گئے, جنازے کو نہیں پڑھ کہ جی ہمارے عزیزوں کے جنازے میں آتا تھا, کھڑا رہتا تھا ادھر اپنی پالکی میں بیٹھا رہتا تھا, جنازے ہم کیوں پڑھیں اس کو. لوگوں نے منت کر لگے یار تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ گے. تو چند لوگوں نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفنایا. باری آ جاتی ہے پھر بندے کی. تو آت ذل قربا حقہ, بڑی اہم بات ہے. جو تم دے رہے ہو, جو تمہارے پاس ہے, وہ کسی کا دیا ہو. میں نے کمایا ہے. جس علم کی بنیاد پر جن آلات اور انسٹرومنٹ سے تم کما رہے ہو وہ کسی نے تمہیں دیے. تمہارا دوسرا بھائی بکریاں چرا رہا ہے, تم چیف انجینئر بنے ہوئے ہو. کیا بات ہوئی؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد. اور ذہانت میں فرق کیوں رکھ؟ بکریاں چرانے کے لیے بھی بندے چاہیے, فصلیں کاٹنے کے لیے بھی انسان چاہیے, بونے کے لیے کسان چاہیے, فیکٹری میں کام کرنے کے لیے مزدور چاہیے. ان کو اللہ پاک نے اتنا ہی ذہن دیا جتنا ان کا کام ہے. کسی سائنسدان کو پنکچر لگانے کا تو پاگل ہو جائے. اوور کوالیفائڈ آدمی اسی لیے کیوں نہیں رکھتے. ایک ایم ایس سی کیے ہوئے کو آپ 1200 درہم پر جب رکھیں گے تو وہ کبھی دل سے کام نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ سمجھے گا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی, لہذا وہ نہیں رکھتے اس کو اوور کوالیفائڈ. میں آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے, ہم اس کے برابر تنخواہ نہیں دے سکتے. کم دیں گے تو آپ ٹھیک دل لگا کے کام نہیں کریں گے. لہذا ٹیکسی ڈرائیور کے لیے بس اتنا سا ہی چاہیے جتنا اس کی اپنی دنیا ہے. تندور پہ جو کھڑا ہے آگ پہ, اس کی اتنی ہے, گرمی میں بھی لمبی لائن دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آپ امیگریشن میں لائن میں کھڑے ہوں, لائن لمبی ہو جائے تو امیگریشن والا کہتا ہو بھائی میں یہاں ریوڑیاں بانٹ رہا ہوں, اور دوسری لائن میں جاؤ, ہے نا, اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ جو تندور پہ کھڑا, کبھی اس نے کہا جاؤ بھائی دوسرے تندور پہ جاؤ, تم نے میرا منہ دیکھ لیا. اس کو تنخواہ تو اتنی ملتی ہے نا, 1800 ملتی ہے, 2000 ملتی ہے, 1500 ملتی ہے. وہ 1000 آدمی کو ڈیل کرے یا 10 کو ڈیل کرے, اس کی تنخواہ اتنی ہے, لیکن وہ خوش ہوتا ہے. عید والے دن انسان نہیں, اس کی ماں نے اسے تندور کی مور لگا کے پیدا, اس نے بھی سوچا تھا بابو ہوگا, لیکن اسے چاہیے تھا سوسائٹی میں روٹی پکانے والا. یہ ایک جینین ضرورت ہے معاشرے کی. لہذا غربت ضرورت ہے تاکہ کوئی آپ کی گاڑی کو پنکچر لگائے, کوئی مکینک بنے, کوئی آپ کا آئل بدلی کر دے, کوئی پینٹ کر دے آپ کی گاڑی کو. یہ ساری ضرورتیں ہیں. کوئی کپڑے سی دے آپ کو. آپ اکیلے کیا کیا کریں گے؟ ہر کوئی بندہ کاری نیف تو نہیں سارے کام کر لے گا. تو میں نے درزی کا کام بھی سیکھا ہے, گاڑیوں کا کام بھی سیکھا ہے, الیکٹریشین, پلمبر, سارے مجھے آتے. مسجد کی یہ وائرنگ میں نے کی ہوئی ہے. اب ہر بندہ تو یہ نہیں نہ کر سکتا. بہرحال ان کو غریب رکھا اور امیروں کو کہا کہ تمہاری ضرورت کے لیے میں نے انہیں غریب کیا, ان کا حق ادا کرو, ان کا حق ادا کرو, ورنہ اس جگہ تمہیں کھڑا کرنے میں دیر نہیں لگتی. وہ گھاس کاٹنے والے کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو بھیک مانگنے پہ لگا دیتا ہے.
اس کا کونی خرچ ہوتا ہے، حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا حق آپ کی تنخواہ میں ہے، آپ کی ذہانت میں ہے، اس لیے کہ آپ بھی ان کی ضرورت ہے۔ عمارتیں بنانی ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، بجلی کا کام کرنا ہے، وائرنگ ہے، پیچھے پاور اسٹیشن ہے، یہ سارے کام انجینئر لوگ ہی کر رہے ہیں نا۔ آپ کی تعلیم ان کی ضرورت ہے، ان کی غربت آپ کی ضرورت ہے، تو کوآپریشن ہوگی تو چلے گا نا۔ بھائی صاحب پہیہ جب چلتا ہے تو ایک پہیہ وہ پیڈل نیچے جاتا ہے، دوسرا اوپر آتا ہے تو چلتی ہے نا۔ اگر اکڑ جائے ایک ہی جگہ، اوپر والا اوپر ہی رہے، نیچے والا نیچے رہے، تو سائیکل چلتی ہے نا، پاؤں سلپ ہو جاتے یا کتے فیل ہو جائیں۔ تو معاشرے کے کتے فیل نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ غربت کوئی جرم نہیں ہے، ایک ضرورت ہے معاشرے کی۔ اگر کہیں کسی جگہ بہت امیر ملک ہو اور غریب ختم ہو جائیں، کوئی برش مارنے والا سڑکوں پہ نہ رہے، دستیاب نہ ہو، ان کے سٹینڈرڈ کے خلاف ہو، تو پھر برش مارنے کے لیے، کیبل بچھانے کے لیے، کھڈے مارنے کے لیے، کچرا اٹھانے کے لیے غریب امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت ہے نا۔ وہ غریب جب آتا ہے دوسری جگہ سے تو اپنا کلچر بھی ساتھ لے کر آتا ہے، 100 مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کے یہاں۔ تو غربت کوئی جرم نہیں کہ اللہ نے جو غریب کیوں پیدا کیے ہیں۔ بھائی اللہ نے غریب پیدا کیے ہیں تو وہ تمہارے کام آتے ہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے کو قابو رکھو۔ آدمی غریب ہے، بڑا فن خان، کسی سے ناراض ہو جائے راضی نہیں ہوتا۔ قبلہ غلط و سمت ہو اس کا، نماز پڑھتے دوسرا بندہ اسے بتایا کہ بھائی صاحب تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، تو نہیں مانتا اس کو، اتنا فن خان ہے۔ لیکن پیسہ اس کی ضرورت ہے، آپ چٹکی بجاتے ہیں، گاڑی لا کے آپ کے سامنے کھڑی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ٹیکسی؟ کس نے مجبور کیا؟ کس نے نکیل ڈالی ہے غربت نے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تم مسخر کرو ایک دوسرے کو اس کے ذریعے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ اپنے سارے بندوں کا رزق کھول دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت پھیل جائے گی۔ ہر بندہ کام کروانے کے لیے پیسے ہاتھ میں لیے پھرے گا، کام کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اب دیہات میں دیکھیں، ہمارے یہاں گاؤں میں کوئی شادی بیاہ کوئی ماتم ہو جائے، برتن دھونے کے لیے ہوتی تھی نا ماسیاں اس زمانے میں، یہ نائی لوگ ہوتے تھے تو ان سے بھی اس قسم کے موقع پہ وہ برتن وغیرہ دھوتے تھے، چاول پکاتے تھے۔ بندہ نہیں ملتا، کوئی ماسی نہیں ملتی، زکوٰۃ لینے کے لیے لائن لگی ہوتی۔ فساد پھیل گیا نا، مزدور نہیں ملتا، مزدوروں کی منتیں کرنی پڑتی، پہلے جا کے بکنگ رات کو کرنی پڑتی ہے، مزدور نہ آئے تو مستری جو ہے وہ کیا کرے گا؟ لا بغاؤ فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء، اللہ ہر بندے کا اتنا ہی رزق اتارتا ہے جتنا وہ سمجھتا ہے کہ کام چلے گا سوسائٹی کا۔ اس کے اندر، اس کے دماغ میں بڑا کیڑا ہے، یہ بڑا متکبر ہے، تھوڑا غریب رہے گا تو کام کرے گا، 4 پیسے آگے تو یہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ تو غربت ان کو غریب رکھا، کچھ لوگوں کو امیر بنایا، کچھ کو کم ذہین رکھا، کچھ کو زیادہ ذہین رکھا۔ کم ذہین والوں کو وہ کام سونپ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، پنکچر لگانا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، کون سا فارمولہ کیمسٹری کا۔ دوسروں کو دوائیاں ایجاد کرنے کے لیے لگا دی، ساری ساری رات جاگتے ہیں بیچارے، اتنے اتنے موٹے شیشے کی اینکیں لگی ہوئی ہیں جناب، وہ رات دن وہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ سیدھے فارمیسی پہ جاتے ہیں اور وہ پیسے دیتے ہیں، 10 دن میں دوا کٹ کے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ دوا بننے میں کتنے لوگوں کی کتنی ذہانت، کتنے سال لگے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے ہاتھ پہ چھالے ہیں، ان کے دماغ میں چھالے ہیں۔ دوائیوں کو بغیر نیند نہیں آتی ان لوگوں کو، ذہین لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی سو جائیں تو ان کے خواب بھی سکون کے نہیں ہوتے،
وہ خواب میں بھی ایکٹیو رہتے، دانت پیستے رہتے ہیں، ان کے دانتوں پہ گارڈ چڑھانا پڑتا ہے، اتنا ایکٹیو ذہن ان کا۔ ان کے اپنے مسائل ہیں، غریب کے اپنے مسائل ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو بڑا خوش قسمت لگتا ہوگا، اس سے پوچھیں، وہ کہتا ہے مصیبت بنی میرے لیے، آپ کو یہ لگے کہ یار یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، اتنا بڑا عہدہ، اتنی تنخواہ، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا فلیٹ، کیسے کپڑے پہنے ہوئے اس نے، اس سے پوچھے، وہ روتا پھرتا ہے۔ جو اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے، اس کو اتنا ہی ضروری تھا، بس اتنی اس کی ضرورت تھی، اتنا ہی اس کی صحت کے لیے مناسب تھا۔ اللہ پہ اعتماد کریں، اعتبار رکھیں، اپنی مرضی سے امیر غریب کوئی نہیں بنتا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی امیر بناتا وہی غریب بناتا۔ اپنی مرضی سے آپ سروے کرا لیں، پوچھے لوگوں سے غریب بننا چاہتے ہو، کتنے لوگ کہیں گے یس، سارے میاں نواز شریف بننا چاہتے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے میں چاہت کے باوجود غریب ہیں تو چاہت سے پھر کوئی امیر اور غریب نہیں بنتا، یہ اس کے فیصلے۔ تو جس کو جتنا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی دعائیں ہمارا عقیدہ بناتی ہیں، اور اسی لیے حضور نے انہیں بآواز بلند پڑھا ہے تاکہ وہ کنوے ہو میسج۔ رب لک الحمد علی ما اعطیتنا وما منعتنا، اے اللہ تیرا اس پر بھی شکر جو تو نے دیا، اور جو نہیں دیا اس پر بھی تیرا شکر، جو روک لیا، منع کر لیا ہے، اس پہ بھی تیرا شکر ہے، اسے میرے حق میں تو نے بہتری سمجھا ہے تو روک لیا ہے۔ تو سے زیادہ ہمارا کوئی غمخوار نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں، اگر تو یہ سمجھتا ہے وہ میرے لیے مناسب نہیں تو اللہ تیری اس پر بھی تعریف، گلہ نہیں۔ جس کو اولاد نہیں دی بہتر سمجھا ہے تو نہیں دی، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ وہ گاجریں ہیں، کھانے کے بعد پیٹ میں ضرور درد ہوتا ہے۔ آج کل اولاد لائبلٹی بن کر رہ گئی، مسائل در مسائل۔ ہمارے زمانے میں تو بچہ جب 10-12 سال کا ہو جاتا تھا اور گائے پکڑ کے لے جاتا تھا دوسرے گاؤں میں وہ کراس بریڈنگ کے لیے، تو باپ سمجھتا تھا میں خود کو فیل ہو گیا ہوں، میرا بیٹا کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ باپ کے ساتھ ہتھی کے برابر پہنچ جاتا تھا تو باپ کا بیٹا اس زمانے میں سمجھا MBBS ہو گیا تھا۔ ان کے اولاد پر خرچے کم تھے، کوئی ایجوکیشن کا اتنا مسئلہ ان کا نہیں ہوتا تھا، کوئی فیس، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں، خرچہ کم ہوتا تھا اور اولاد جھٹ برڈن اپنے سر پہ لے لیتی تھی۔ آج کل تو اولاد پڑھ بھی جائے، ماسٹر بھی کر جائے تو اس کی بیوی کو بھی اس کا ابا کھلاتا ہے۔ اولاد کا بہت کم لوگ کھاتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ، ورنہ ابا ہی کماتا کماتا چلا جاتا ہے۔ تو جس کو نہیں دیا، خدا کے لیے اس اولاد کے لیے اپنا ایمان مت ضائع کرو، درختوں کو مت جا کے چاٹو، ان کے پتے کھاؤ، ان سے مانگو، پتھروں اور قبروں پہ جا کے سجدے کر کے مانگو، اور نہیں لکھا تو نہیں ملے گا، اور لکھا تو ہر حال میں ملے گا۔ احتیاطی تدابیر کرنے والوں کو بھی دے دیتا ہے۔ تو جو جس کو دیا ہے اس پر شکر کرے، اور شکر کی عملی صورت یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ اللہ سے لینے کا فارمولا جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ گلا نہیں، وہ گلا تو مانگنا، آپ نے فیس جمع کروائی ہوئی ہے اور کھا گیا، جو بھی ہے فری میں دے رہا ہے، ضمانت کے پیسے جمع کروائے وہاں، اتنے IQ چاہیے۔
گردے کے کتنے پیسے؟ ایک گردہ خراب ہو جائے 8 10 لاکھ 12 لاکھ 20 40 لاکھ لگ جاتے، بدلی کرنا فلاں کرنا فلاں کرنا، اور وہ 2-4 سال چلتا ہے۔ 60 سال لیے پھرتے ہیں آپ۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کیا لیے؟ آپ کو میں غریب ہوں، تو غریب نہیں ہے، تو خزانے اپنے اندر لیے پھرتا ہے۔ بھیکشا ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب دی گٹھڑی لال۔ اس نے جس کو پیدا کیا بھوکا نہیں پیدا کیا، لال دے کر بھیجا ہے۔ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب دی گٹھڑی لال، گرا کھول نہیں جان دے تائیوں پھرن کنگال۔ گرا نہیں تم کھول سکتے، عقدہ تم سے نہیں کھل رہا، اس لیے گلے کرتے اور کنگال پھرتے ہو۔ اپنے اندر نظر ڈالو، خزانے لیے پھرتے ہو، تمہاری زبان شکر کر کر کے اس کا تو تر رہنی چاہیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا، اذان جو ہے وہ اعلان کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اذان جو ہے وہ نماز کا اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، اس کو اذان کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں نے اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، تو اذان دی مؤذن نے، یعنی اعلان کیا، آواز دی، آواز دینے والے نے کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ آخری قافلہ تمہارا نکلا اور ہمارا بادشاہ کا وہ ٹوپا غائب ہو گیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، فیصلے جب ہو جائیں گے تو اذن مؤذن بینہم، اذان مؤذن۔ تو اللہ نے تأذن، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ کھول کر کہہ دیا، اعلان کر دیا ہوا، اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً زیادہ دوں گا۔ اس سے زیادہ تاکیدی اور کوئی سیگا نہیں۔ مجھ سے جو بھی کہتا فلاں فلاں، میں کہتا ہوں یہ مت کہو، یہ گلے مت کرو، ان سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ناراض ہو جائے۔ گلہ کسی کا بھی آپ کریں، باپ بیٹے کا کرے یا بیٹا باپ کا کرے، ناراض ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے۔ شوہر بیوی کا بیوی شوہر کے کرے تو ناراض، کیا خدا کا ہی اپنے اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس نے اپنی نعمتوں سے تمہارا اندر اور باہر چوپڑ دیا، اسبغا، پینٹ کر کے رکھ دیا تمہیں سے، اور تم گلے کرتے پھرتے۔ شکر کرو، جتنا دیا اس پہ شکر کرو، اس کا وعدہ ہے کہ زیادہ دے گا۔ ہمارے دوست ہوتے تھے امجد علی صاحب، تو وہ صفا ڈیری میں تھے دبئی میں، ان کے یہاں جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا میرا یہ کہتا ہے یہ گاڑی چھوٹی ہے اور اس طرح سے ناک منہ چڑھاتا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ اگر رب سے بڑی گاڑی لینی ہے تو شکر کرو، اس پہ بڑی دے دے گا۔ اگلی بار گئے تو مجھے ان کی لوکیشن سمجھ نہیں لگ رہی تھی، گسیس میں ہوتے تھے، تو وہ خود لینے آئے۔ اس زمانے میں ایمریٹس روڈ نئی نئی بنی تھی، کہ جی گاڑی نئی، کہنے لگے دیکھیں جی آپ نے پچھلے مہینے وہ فارمولہ سے بتایا تھا، اللہ نے میرا جو ہے وہ رینک بھی زیادہ کر دیا، میری ترقی ہو گئی ہے، میں ایریا مینیجر ہو گیا ہوں، گاڑی بھی، تنخواہ بھی بڑی ہو گئی ہے، گاڑی بھی بڑی ہو گئی ہے۔ تو اللہ سے لڑ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا، جو دیا ہے شکر ادا کریں، اس کے حق کی فکر کریں کہ میں پلٹ کے کیا کر رہا ہوں۔ رشتہ داروں میں نظر ڈالیں، آج وہ غریب ہیں، کل آپ غریب تھے، آپ غربت کو چکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنا غریب ہوتا ہے اس کے اندر خواہشیں اتنی زیادہ ہوتی، بالکل اسی طرح جس طرح روزے میں آپ کا دل کرتا ہے کہ سارا کچھ کھا جائیں گے آپ، بس روزہ کھلنے کی دیر ہے، چونکہ پابندی لگی، اس کے پاس چونکہ ہوتا کچھ نہیں۔ امیر آدمی کا ان چیزوں پہ دل نہیں، کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اتنا پاگل نہیں ہوتا
جتنا وہ ہوتا ہے جتنا جو افورڈ نہیں کر سکتا. کیوں؟ شیطان پمپ مار کے اسے کہ یہ بھی اس سے پھر کرپشن کرواتا ہے. یہ بڑے بڑے کیس، یہ چھوٹے چھوٹے جو کلرک ہوتے ہیں نا کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے، وہ خراب کرتے ہیں. اسے جا کے پیسے دیں، وہ پیسے کماتا ہے. اس کی خواہشات ان کو لگام دو، خواہشات کو لگام دو، اس لیے کہ یہ شیطان کا قاصد ہے. اس نے بتایا تھا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان میں تمنائیں پیدا کروں گا. بھئی اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا یہ تمہارا دشمن ہے. تجربہ کروا کے دکھا دیا آدم علیہ السلام کا. اس کے بعد اس کی بات کیسے کوئی مانے گا؟ تو سوال یہی پیدا ہوا، فرشتے بھی حیران ہوئے کہ تو کیسے ان کو اغوا کر لے گا؟ بھئی سامنے تو دشمنی کر رہے. اللہ جیسا سچا راوی ان کو بتا رہا ہے یہ تمہارا دشمن ہے. کہا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تمنائیں پیدا کروں. وہ تمنا کے پیچھے لگ جائیں گے اور رستے سے دور نکل جائیں گے. جو ہمارے کہانیاں سنایا کرتے تھے نا دادا کہ ایک لائٹ نظر آئی اور وہ بتی کے پیچھے چل پڑا بندہ، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا تو وہ دوسرے گاؤں میں پہنچا ہوا تھا. بالکل اسی طرح وہ ایک لائٹ جلاتا ہے تمنا کی، بندہ اس کے پیچھے چلتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو جنت کی بجائے جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوتا. تم نے بننا وہی ہے جو اس نے لکھ دیا ہے. جائز میں بھی وہ بنا دے گا، بس تھوڑے سے صبر کی دیر. اپنے عزیزوں پہ نظر رکھیں، غریب ہیں ان کی مدد کریں، ناراض ہیں ان کی صلح کروا دیں. آپ کسی کا کوئی کام کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کی بات لگے گی. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو کسی کی اچھی شفاعت کرتا ہے، سفارش کر دیتا ہے، تو اسے اس کا حصہ اس میں ملے گا. میرٹ پہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ انڈر میٹرک کو پکڑ کے آپ ایم ڈی لگا دیں کہیں پہ. میرٹ پہ آپ کا ضمیر کہے کہ بندہ اس قابل ہے تو سفارش کر دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے میں اسے خالی ہاتھ نہیں بیچتا، تم اس کی سفارش کر دیا کرو، تمہیں اجر مل جایا کرے گا. دیکھیں آپ فارمولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا صحابہ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ مجھ کو، تو وہ پکڑ کے لے آئے اللہ کے رسول یہ بڑا مسکین ہے، بڑا غریب ہے، اس کی کچھ مدد کر دیں. یہ حضور نہیں کہتے کہ اسی برف سے تمہاری جنت بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، تمہیں بھی کچھ مل جائے گا. وَمَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جس نے کسی کی بری سفارش کی، مجرم ہے، کہا جی چھوڑ دیو جی، پولیس والے سے کہا، جج سے کہا، یَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، وہ اس کے جرم کا بوجھ اٹھائے گا. قاتل کو چھڑوایا، وہ قاتل، وہ بھی شاید اس کی فائل میں شامل ہو گیا اللہ کے یہاں. چور کو چھڑایا، جتنی کی چوری ہوئی ہے اس کی فائل میں بھی چلی گئی. قتل میں ایک کلمے کی کسی کی مدد کی ہے، یہ کہہ دیا کہ یار ٹھیک کیا اس نے، بس. حضور نے فرمایا جس نے قاتل کی ایک کلمے سے بھی مدد کی، اللہ پاک اسے جہنم کا غوطہ ضرور لگوائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑا کوئی نیک محمد ہو، کوئی بڑا فن خان حاجی قاضی ہو. اس لیے قاتلوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ سارے قتل عام کا بوجھ اپنی ذات پر لینے والی بات ہے اور فکر کی بات. تو تراحم جو ہے وہ رشتہ داروں میں، آپ دیکھیں کتنا فطری دین ہے. جتنا غور کریں گے آپ اس پہ. وہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو اپنا آپ سیدھا کر، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. جب تیرا اپنا آپ سیدھا ہوگا تو تجھے گھر کے اندر ٹیڑے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جب بندہ خود گندا ہو تو پھر دوسرے گندے تو نہیں، صاف کو پھر نظر آتا ہے کہ میں فلاں گندا ہے. قوا انفسکم واہلیکم، آپ گھر والوں پہ نظر ڈالو اور ان کا ٹیڑھا پن درست کرنے کی کوشش کرو. جب تم اپنا گھر ٹھیک کر لو گے تمہیں محلہ خراب نظر آنا شروع ہو جائے گا، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں وہ کہیں میرے گھر میں یہ گندگی نہ لے آئے.
یہ جو آپ پیپر کاٹتے ہیں نا کاپیوں پہ، بچوں کی کاپیوں پہ چڑھاتے ہیں یا وال پہ، اس میں آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، نشان لگے ہوتے ہیں، کٹ. وہ کٹ جب آپ کاٹ کے ایک کٹ پر پہنچتے تو اگلا کٹ آپ کو آٹومیٹکلی سیدھا نظر آ جاتا کہ کینچی کو یہاں جانا ہے. وہ اس لیے چھوٹے 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 کر کے گیپ میں رکھے گئے ہیں تاکہ اب آپ کو کوئی اور لکڑی وکڑی رکھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کی نظر جب آپ وہاں پہنچیں گے کینچی آپ کو بتائے گی یہ یہاں اب اس جگہ جائے گا. بالکل دین اس طرح ہے، ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں. آپ ان پہ چلتے جائیں گے، اگلا ٹارگٹ آپ کو خود نظر، آپ کا ضمیر کہے گا کہ اب یہاں جانا چاہیے، میری نماز کو، میرے روزے کو. دور کا میلوں کا سوسائٹی آپ کے سامنے، اس میں جو چیز بھی اب وائرس لگا ہوا ہے تو جو بھی آپ جا کے اس کو فلیش ڈرائیو لگائیں گے اس میں سے وائرس ہی ملے گا. ہم نے اپنے یہاں جمہوریت کا جو حشر کیا ہے، یقین کریں اسلام کا بھی یہی کریں گے. وہ ہو گیا، کریں گے کیا، سامنے سمٹ ہو گئے. جو دنیا اس وقت اسلام کو جن کے نام سے جانتی ہے اور جو روز ان کے میڈیا میں سرخیوں میں ہوتا ہے اسلام، کیا اسلام وہ ہے؟ انہوں نے تو طے کر لیا ہے. ایک ایڈیشن افریقی ہے، بوکو حرام، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بدترین بستیوں کی بستیاں ختم کر رہے ہیں. قتل عام جیسے کوئی ایسی مخلوق آ گئی ہے زمین پر جس کا انسانوں سے تعلق کوئی نہیں ہے، ہر چلتے پھرتے انسان کو مار رہے. بوڑھے مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا انہوں نے، 150 بندے کو ایک گاؤں میں سے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بوجھ ہے معیشت پر، اور انہیں ایک اسکول میں اکٹھا کر کے سب کو گولی مار دو. یہ علاج ہے ان کے پاس معیشت سنوارنے کا. بوڑھے کم کر دو، خرچہ کم ہو جائے گا. لڑکیاں اٹھائیں، کالج سے اٹھائیں، 200 300 پک اپوں میں بھر کر، اس طرح جس طرح تربوز بیچتے ہیں عمانی، اس طرح تربوزوں کی طرح بیچتے ہیں انہیں. وہ فارغ ہوتا ہے پھر نئے کالج پہ حملہ کرتے ہیں، گاؤں پہ حملہ کرتے ہیں. 180 آدمی 280 آدمی مار دیے اور 100 150 لڑکیاں عورتیں اٹھا کے لے گئے، بیچ دیں. نام کیا؟ تعلیم حرام. اور یہ جو کر رہے ہیں یہ سارا حلال. ایک وہ اسلام کا روپ ہے. جگہ جگہ ایڈیشن بنے ہوئے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت آوے ہی آوے. خلافت کہاں آئے گی؟ چوروں ڈاکوؤں پر. پہلے عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، ان جیسوں نے ابو بکر چنے تھے. چوروں ڈاکوؤں میں وہی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر ہو پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی خلیفہ ہوں گے تو چلیں گے. ڈرائیور بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا کٹ شریعت نے لگائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ. ایک بندہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا سب کے پیپر دے کے چیک کر کے اسے بتا رہا تھا کہ بھائی یہ تمہارا کام ہے، جاؤ جلدی سے کاپی کروا کے لے، ایسا نہ. اور جب اس کی اپنی باری آئی تو 2-3 پیپر کوئی نہیں تھے. صاحب نے کہا بھائی تو سب کو مشورے دے رہا تھا، اپنے پیپر چیک کر لیتا تو. علیکم انفسکم، تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے. جہاز میں بھی آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ خود آکسیجن ماسک لگائیے، پھر دوسروں کی مدد کیجیے. وہ اسلام اگر واقعی میٹھا ہے تو خدا کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولیے، اسے آنے دیجیے. پڑوسیوں کو آواز دے رہے کو بھائی صاحب دروازہ کھولنا، کوئی باہر بندہ آیا ہوا، باہر بارش لگی ہوئی، بڑی مصیبت ہے. اسلام تو ہم سب کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے کہ مصیبت آئی ہوئی ہے، مجھے اپنے گھر میں لے جاؤ. اس نے کیا لکھا ہے کہ سارے آتے ہو مسجد میں اور
اللہ کو چوم چاٹ کے یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہو کہ ٹھیک ہے پھر آ جائیں گے 2 گھنٹے بعد. گھر لے کر نہیں جاتے ہو. ان لوگوں کی طرح جو والدین کو اسپتال میں چھوڑ آتے اور جا کر چوم چاٹ کے واپس آ جاتے. گھر نہیں انہیں لاتے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے مس فٹ ہیں یہ لوگ. خدا کے ساتھ بھی یہی کرتے ہو. اور اللہ نے کیا کہا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. مسجد میں آؤ نماز پڑھو رب کو ساتھ دیکھے. دکان پہ جاؤ بیٹھو خدا کو وہاں دکان پہ بٹھاؤ. میں دیکھتا ہوں کیسے کم تولتے ہو تم, کیسے دودھ میں ملاوٹ کرتے ہو تم. خدا دکان میں نہیں ہے, خدا کو تو تم مسجد میں مل کے چلے گئے ہو. اور وضو میں تم پانی ڈال رہے ہو دودھ میں, اور اسی وضو میں آ کے تم نے مغرب بھی پلٹی. علیکم انفسکم, دوسروں کو مت ماپو, پہلے اپنا. اس لیے کہ سب سے پہلے حساب تو ہم نے اپنا دینا ہے. لا یضرکم من ضل, ساری دنیا گمراہ ہو جائے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر ہو تو. اور ساری دنیا ہدایت پا جائے تمہارا کوئی فائدہ نہیں اگر تم گمراہ ہو تو. دوسروں کے بارے میں ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے. ہم نیک کو بد سمجھ سکتے اس کی شکل دیکھ کر, بد کو نیک. دھوکہ, عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے. اپنے آپ کو اللہ پاک جو ہمارا خالق ہے اس مشین کا, وہ کہتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان بکریاں چرانے والا بھی ہو تو بھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں غلط ہوں. اس غلطی کو درست کروانے کے لیے وہ بندہ ڈھونڈتا ہے, کوئی مفتی صاحب, کوئی قاری صاحب, وہ کسی طرح حل لمبی ڈال دیں تو میرا یہ پوچھے کیوں. وہ استفت نفسک, تو اپنے نفس سے فتویٰ لے. بندہ ہے نا, اس نے کہا جی میں روز روز نہیں آ سکتا, بڑے دور سے صحرا سے آیا ہوں, کوئی ایسا فارمولہ بتا دیجیے کہ میں صحرا میں ہی حق و باطل کا فیصلہ کر لیا کروں. فرمایا استفت نفسک, تو اپنے نفس سے فتویٰ لے لیا کر, اپنے ضمیر سے فتویٰ لے لیا کر. اگر وہ ضمیر تمہیں کہے کہ یہ غلط, وہ کام کبھی مت کرنا, اس لیے کہ تم سے تمہارے ضمیر کا حساب لیا جائے گا. وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ, 3 مفتی تمہیں فتویٰ دیں, ضمیر نہیں مان رہا تو مت اس پر عمل کرنا. تیرا اصل مفتی وہ ہے جو تیرے اندر اللہ نے بٹھایا ہے. وہ نفس لوامہ جو کہتا ہے یار مولوی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے, تو جانتا ہے نا غلط کر رہا ہے. علیکم انفسکم, سب سے پہلے اپنی غلطیاں درست کرو, اپنے معاملات کو دیکھو, رشتہ داروں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, بیوی کے ساتھ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے, حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صفیہ بنت حی پتہ کرنے تشریف لے گئیں. ہمارے یہاں جو اعتکاف ہے نا وہ بڑا ہی ڈراؤنا ہے. کوئی بندہ بیٹھتا ہے, کسی سے بات نہیں کرنی, لکھ کر چٹ بھیجنی ہے, میری ستھن بھیج دیں, آج بھنڈیاں پکا کے بھیج دیں, کینچی شیشہ بھیج دیں, بات نہیں کرنی اس سے, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا کسی اور سے بھی بات نہیں کرنی, رفع حاجت کے لیے باہر نکلنا ہے. دیہات میں تو آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں مساجد میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا, فلاش سسٹم, باہر جانا پڑتا تو چادر لپیٹ کے جانا, ایک آنکھ ننگی رکھا. رستے ملنے والوں کو بھی اس بندے کو سلام نہیں کرنا, انگیج نہیں کرنا, اسے بھی کسی کو سلام نہیں کرنا. تیر کی طرح جانا اور تلوار کی طرح واپس آنا. اب ایسا اعتکاف, وہ گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پتہ کی ہے,
جب وہ واپس پلٹی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث. حضور مجھے گھر چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے. ہم ابھی مسجد کی حدود کے اندر تھے کہ دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے. مسجد کا اوپن ایریا تھا, وہ وہاں سے رستہ آتا جاتا تھا جیسا ہمارے یہاں دیہات میں پہلے ہوتا تھا. دو انصاری گزر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رسلکما, ان کو کہا کہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ. یہ میری بیوی صفیہ ہے, یہ میرا پتہ کرنے آئی تھی, میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ, آپ کو یہ وضاحت کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم, شیطان انسان میں خون بن کے دوڑتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دل میں کوئی شر ڈال دے. منافقین افسانے بناتے رہتے تھے. کوئی کہانی تم سنو اور کہو کہ ہاں ایک دن دیکھا تھا, ایک عورت کو چھوڑنے جا رہے تھے, ایک عورت کے ساتھ جا رہے تھے, کوئی عورت تھی ان کے ساتھ. کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے. اگر وہ اعتبار نہ کرتے تو کوئی خاتون بلوا کے ان کے گھر کی باقاعدہ چہرہ کروا دیا جاتا, مطبقہ اس کو کہتے. یہ نبی وضاحت کر رہے ہیں, وہ نبی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو مان لیا جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے, کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی. وہ نبی وضاحت کر رہے ہیں. کیوں؟ امیج دھبا لگ گیا تبلیغ والے کے دامن پہ تو تبلیغ ضعیف ہو گئی. راوی کے دامن پہ لگ گیا. قرآن کے راوی کون ہیں؟ جبرائیل امین روایت کرتے ہیں اللہ سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں. کردار پہ دھبا لگ جائے ختم ہوگی دعوت. آج ہم دیکھیں حدیث میں صرف ایک راوی, سارے راوی ثقہ ہیں, ایک راوی کمزور ہے. یہ جو پہلی حدیث میں نے بیان کیا نا کہ میری مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف سے بہتر ہے کسی کے ساتھ کسی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے چلنا, میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ. اس میں ایک راوی کمزور ہے, اس پہ بھی ایک بندے نے صرف اعتراض کیا ہے. البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. ایک راوی پر ایک بندے نے اعتراض کیا ہے, روایت کو ضعیف سمجھا جاتا. اور جہاں 1.5 ارب سارے کے سارے چور ڈاکو بیٹھے, ہر گناہ تمہارے اندر موجود ہے, ہر دھبا تمہارے دامن پر ہے, پہلا دوسرا تیسری پوزیشن کرپٹ ملکوں میں تمہاری ہے. نہ دوائی تمہارے یہاں خالص ملتی ہے, نہ زہر خالص ملتا ہے. تم دین کی روایت کرو گے تو حجت قائم ہو جائے گی. تم انہیں کافر کہہ سکتے ہو, وہ غیر مسلم ہیں, اتمام حجت کے بعد کافر ہوں گے. ہم راوی پہ بحث کر سکتے ہیں کہ جی فلاں راوی چونکہ کمزور ہے, حدیث ضعیف ہے. جب قیامت کے دن یہی جن کو تم کافر کہتے ہو اللہ کی عدالت لگے گی اور وہ سب کا رب ہے, سب کا خالق ہے, عدل کرے گا, کسی کا ماما چاچا نہیں ہے, اس کے یہاں نیپوٹزم نہیں ہے, اقربا پروری نہیں ہے. وہ سب کو بولنے کا موقع دے گا. عیسیٰ علیہ السلام پر جرا کا موقع دے گا ان کی اپنی امت کو. وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, جب اللہ کہے گا مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں اور میری ماں بھی خدا ہیں اللہ کے علاوہ؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ, اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تجھے علم نہ ہو. سبحانکا کا مطلب یہ ہے کہ تیرا یہ سوال لا علمی کی کمال ہے, کمال ہے نبیوں کا ایمان. پہلے اللہ کی تعریف کی ہے کہ اللہ تیرا یہ سوال تیری لا علمی پر نہیں, یہ تو عدالت کی کاروائی کی ضرورت ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت, میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی, وہ تو میرا عمل ہے, تو میرے اندر کی بات بھی جانتا ہے, میری سوچ سے واقف ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, مجھے پتہ نہیں تیرے اندر کیا ہے.
ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہاں عدالت ہوگی، وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ان کے اپنے بنائے اصول کے مطابق ایک راوی پہ صرف الزام ہو، ثابت نہ ہو، صرف الزام لگا ہو تو وہ راوی ساقط ہو جاتا ہے، ضعیف حدیث ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ چور ڈاکو تیرا دین لے کر آئے تھے، ہم کیسے ایمان لے آتے، کیسے یقین کر لیتے، جن کی کوئی چیز بھی قابل یقین نہیں تھی۔ پارلیمنٹ میں ان کا وزیر اعظم جھوٹ بول دیتا تھا۔ آپ کو پتا ہے جو وہ پکڑا گیا تھا مونیکا کے کیس میں، وہ اس جرم میں اس پر مقدمہ نہیں چلا تھا، مقدمہ اس پر چلا تھا قوم سے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ جہاں ہر چیز 2 نمبر تھی وہاں کا دین کیسے 1 نمبر ہم مان لیتے؟ اتمام حجت ہوگا، وہ سچے ہو جائیں گے نا، ہم کیس ہار جائیں گے نا۔ اگر اللہ پاک نے کہہ دیا ہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں، تمہارا کردار اس قابل نہیں تھا کہ کوئی شخص دین پر ایمان لاتا، اس لیے کہ آپ ایک چیز دکھاتے ہو، چلا کے نہیں دکھاتے ہو۔ 1.5 درہم کا بلب لیتے ہو، اسے کہتے ہو ہولڈر میں لگا کے چمکا کے دکھا، اور تم اللہ کا دین لے کر گئے اور اسے چمکا کے نہیں دکھایا، اس کے فوائد دنیا کو نہیں دکھائے۔ انسانیت کے لیے نفع رساں ثابت کر دو اس کو، انسانیت تم سے آ کر مانگ کر منتیں کر کے لے جائے گی، جس طرح تم فلپس کی ٹیوبیں اور بلب لے کر آتے ہو، پیناڈول لے کر آتے ہو، سوزوکی اور جی ایم سی گاڑیاں لے کر آتے ہو۔ دین کو انسانیت کے نفع کی چیز بنا دو، لوگ خود آ کر تم سے لیں۔ اب لوگ جب تم ان کے پاس لے کر جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں صاحب جہاں 99% مسلمان ہیں وہاں کا اسلام دیکھا ہے؟ جتنی بھی گدھے اور کتے مرتے ہیں سڑک پر گاڑیاں لگنے سے، سوزوکیاں پھر رہی ہیں، وہ ان کو اٹھا کے سوزوکی میں ڈالتے ہیں اور لے جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے بلدیہ والے ہیں صفائی کر رہے ہیں بڑے نیک ہیں، وہ لے جاتے ہیں چربی نکالتے ہیں ان کی۔ وہ رمضان میں سپلائی ہوتی ہے، پکوڑے سموسے سحری بھی کریں افطاری بھی کریں۔ کہاں نمازوں میں وہ یقین آئے گا، کہاں وہ رب سے لگے گا، اندر باہر ہر چیز، گٹروں سے چکنائی واپس لے کر اس چربی کو صابن بنایا جاتا، اسی سے کپڑے دھوئے جاتے، اسی سے برتن دھوئے جاتے، دودھ میں بال صفا پاؤڈر ملاتے جھاگ پیدا کرے، زیادہ دیر رہے۔ خون کی 1 بوتل میں گلوکوز ملا کے 4 بوتلیں بنا کے بیچتی۔ ڈینگی کے کتنے مریض اسی وجہ سے مر گئے، ڈاکٹر سمجھتا خون دے رہا ہے، اس میں وہ پلیٹلیٹ صحیح نہیں ہے، اور مریض سسے سے مر جاتا، ڈاکٹر کہتا جی خون بھی دیا تھا پھر بھی۔ ہماری اپنی ٹیچر مدرسے کی بیچاری، ہم دین لے کر جائیں گے لوگوں کے پاس؟ کردار ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ پاک نے نبی کو تبلیغ کا حکم دیا تو پہلی بات کہی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا دامن صاف رکھنا۔ حضور صفا پر کھڑے ہوئے تھے تو قرآن نہیں پڑھا تھا، کہا تھا کیف وجدتمونی، لوگوں مجھے تم نے کیسا پایا ہے۔ قرآن اس پر کھڑا ہے۔ قرآن اس وقت کے ایک کافر، مسلمان تو بعد میں ہوئے نا، اس وقت وہ غیر مسلم نہیں تھے، وہ کافر تھے، نبی کی دعوت کو رد کر چکے تھے، لڑ چکے تھے نبی سے۔ ان کے سالے، ان کا سسر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ اس وقت کا کافر کیسر کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتا ہے محمد میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ گواہی جس پر قرآن کھڑا ہے، دشمن کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سوال کا جو جواب دے رہا تھا، نہیں یہ بھی نہیں ہے، ان کی نسل بھی اچھی ہے، ان کا کردار بھی اچھا ہے، ہم نے جب وہ ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، ہمیں ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
مجھے پتا تھا کہ میرا ہر جواب محمد کے کیس کو مضبوط کر رہا ہے اور ہمارے کیس کو کمزور کر رہا ہے، لیکن میں یہ طعنہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر بھی انسانیت موجود تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔